نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن عزیز سے میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک آیہ مقدسہ کے جن مبارک کلمات کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العزت ان میں ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. معزز سامعین، جب ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے، آج جس پابندی سے میں اور آپ اٹھ کر صبح اخبار پڑھتے ہیں، ہمارے یہ دوست فیس بک کھولتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، میسنجر کھولتے ہیں، ایمو کھولتے ہیں، اس سے 100 گنا پابندی سے ہمیں روزانہ اللہ کا قرآن کھولنا چاہیے. اور نہ صرف قرآن کھولنا چاہیے بلکہ اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج آپ دیکھیے کہ مسلم امہ جس افتراق و انتشار کا شکار ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بنیاد پر بھی امت میں تفرقہ ہے، واللہ دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، تعصب کی اینک لگائے بغیر اللہ کی کتاب سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم اگر مسلم امہ کے افراد قرآن پڑھنا شروع کر دیں نا، 80% یہ افتراق اور تفرقہ ختم ہو جائے. اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کا قرآن پڑھیے. جب میں نے خلاق عالم کی کتاب لا ریب صحیفہ انقلاب قرآن عزیز برہان رشید کو پڑھا تو قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیات بینات ہیں، اور قرآن کی ساری آیات کا موضوع ایک نہیں ہے. قرآن عزیز کی آیات کے متعدد موضوعات ہیں. آپ قرآن عزیز کو پڑھیں، قرآن عزیز کی سینکڑوں آیات آپ کو ملیں گی جن میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کا تذکرہ کرتا ہے. سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟
یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنی ذات کا بتا رہا ہے، اپنی صفات کا بتا رہا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن کی سینکڑوں آیات کا ایک موضوع یہ ہے کہ سینکڑوں آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کا تعارف کراتا ہے۔ اور پھر اگر قرآن پڑھنا شروع کریں تو قرآن کی سینکڑوں آیات ایسی ہیں جس میں اللہ آفاق اور کائنات کو ڈسکس کرتا ہے۔ فرماتا ہے دیکھو میں نے آسمان کیسے بنائے، دیکھو سورج چاند ستارے کیسے بنائے، دیکھو افلاک کیسے بنائے، دیکھو یہ زمین کیسے بنائی، اس میں کیسے پہاڑ قائم کیے، کیسے دریا بہائے، سمندر جاری کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کی سینکڑوں آیات میں ہمیں فرماتا ہے اس آفاق میں، اس کائنات میں غور کرو۔ اور جب بھی ہم توجہ سے کسی بھی چیز میں غور کریں گے ہمارا ایمان ہمارے رب پر اور بڑھ جائے گا، ہمیں اپنے رب کی معرفت اور نصیب ہو جائے گی۔ اور میں نے پھر اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن عزیز برہان رشید کی سینکڑوں آیات بینات مجھے وہ ملی جن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں امر کرتا ہے، ہمیں چیزوں سے روکتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ، انصاف کرو، یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ یعنی قرآن کی سینکڑوں آیات کا موضوع احکام ہیں، اوامر ہیں۔ اور قرآن کی اسی طریقے سے سینکڑوں آیات وہ ہیں جن میں رب کائنات ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے دوسروں کے مالوں پہ نظر رکھ کر اسے لے کر ڈکارنے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ پھر اللہ کا قرآن پڑھا تو قرآن کی سینکڑوں آیات بینات ایسی ہیں جن میں اللہ سابقہ قوموں کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ اور برادران اسلام، آل محبت، میں نے پھر جب اللہ کا قرآن پڑھا تو قرآن کی سینکڑوں آیات وہ ہیں جن میں رب کائنات صرف اور صرف اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی خلاق عالم نے قرآن کی سینکڑوں آیات کو مختص کر رکھا ہے جن میں مالک نہ امر کرتا ہے، نہ نہیں دیتا ہے، نہ اپنی ذات و صفات کا تذکرہ کرتا ہے، بلکہ قرآن عزیز کی سینکڑوں آیات وہ ہیں جن میں اللہ اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اپنے رسولوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور اگلے جملے قیمتی ہیں اور قابل توجہ ہیں۔ اللہ صرف انبیاء کا ذکر نہیں کرتا بلکہ میرا رب حکم دیتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کتاب میں جناب موسیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، کتاب میں عیسیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ اور نہیں صرف اور صرف میرے نبیوں کا ذکر نہیں کرو، جن رشتوں کو میرے انبیاء سے نسبت ہو گئی ہے نا، اللہ کہتا ہے ان کا بھی قرآن میں ذکر کرو۔ رب کائنات فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں سیدہ مریم کا بھی تو ذکر کرو نا۔ اب کیا پتا چلا؟ قرآن کی سینکڑوں آیات بینات کا موضوع انبیاء کا ذکر ہے، ان کی بعثت ہے، ان کی رسالت ہے، ان کے معجزات ہیں، ان کی تبلیغ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ دعوت ہے، قوموں کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اور قوموں کا ان کے ساتھ بیہیویئر ہے۔ یہ قرآن کی سینکڑوں آیات کا موضوع ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ایک مرتبہ پھر قرآن پڑھا نا تو اللہ کے قرآن نے یہ بتایا کہ قرآن کی 20 آیات کا موضوع کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف انبیاء کی ولادتوں کا ذکر ہے۔ یعنی رب کائنات نے قرآن کی 20 آیات کو خاص کر رکھا ہے جس میں میرا اور تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ انبیاء کی پاکیزہ ولادتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ انبیاء کے میلاد نامے بیان کرتا ہے۔ اگر پہلے پارے سے شروع کر لوں، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں
رب کائنات فرماتا ہے کہ میں نے اپنے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں روئے زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جناب آدم کی خلقت کا ذکر ہے اور جناب آدم کے بنائے جانے کا ذکر ہے۔ آگے چلتا ہوں، سورہ آل عمران اٹھاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ بیت المقدس کی سرزمین ہے، سیدہ مریم کا حجرہ ہے، اور اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مولا مجھے صالح اولاد عطا کر دے نا، نیک اولاد عطا کر دے۔ مجھے اور تمہیں کیا سبق ملا اس آیت سے؟ ہمیں کیا پیغام ملا کہ رب سے جب بھی دعا مانگنی ہے اولاد کی تو صرف اولاد نہیں مانگنی، بلکہ یہ کہنا ہے کہ مولا نیک اولاد عطا کر، مولا صالح اولاد عطا کر۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا اس لیے نہیں مانگا جیسے ہم مانگتے ہیں میرا نام آگے چلے گا، میری نسل آگے چلے گی، میرا بینک بیلنس، میری کوٹھیاں، میرے بنگلے، میری زمینوں کا وارث مجھے ملے گا۔ حضرت زکریا اللہ سے بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ مولا میں تجھ سے نیک اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے خاندان میں جو نبوت کی میراث چلی آ رہی ہے نا، ایسا بیٹا عطا کر جو اس کو آگے لے کر چلے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت زکریا علیہ السلام نبی بیٹا مانگ رہے ہیں۔ اب جناب زکریا نے دعا کی، حضرت زکریا کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، میرے رب نے فرشتوں کو جمع کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اے میرے ملائکہ، میرے نبی نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے اور بیٹا بھی نبی مانگا ہے، اور میں اپنے نبی کو نبی بیٹا عطا کرنے والا ہوں۔ جاؤ نا پہلے تم مبارکبادی لے جاؤ، اور جاؤ نا پہلے تم خوشخبری لے جاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ کائنات میں اللہ کے نبی بعد میں آتے ہیں، ان کے آنے کی خوشخبریاں پہلے آتی ہیں اور ان کی ولادت کی مبارکبادیاں پہلے آتی ہیں۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی، اور پتہ ہے کیسا بیٹا؟ تمہیں رب بیٹا وہ عطا کر رہا ہے جس کا نام بھی اللہ خود رکھتا ہے اور جس کی صفتیں بھی اللہ خود بیان فرماتا ہے۔ وہ کیسا بیٹا ہوگا؟ سیدم بحسورم و نبی من الصالحین، وہ سردار بھی ہوگا، وہ پاک دامن بھی ہوگا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجے گا، و اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام نامی یحییٰ ہوگا۔ اب جب فرشتوں نے کہا نا کہ اے زکریا مبارک ہو، تمہیں بیٹا ملنے والا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ میں ہو گیا بوڑھا، میری بیوی ہو گئی باندھ، میرے بڑھاپے میں اور میری بیوی کے باندھ پن میں ہمارے ہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اب جب جناب زکریا نے یہ کہا نا تو فوراً جواب آیا ہوگا اے زکریا یہ تو دیکھو نا، تم نے مانگا کس سے ہے اور تم نے سوال کس سے کیا ہے؟ تم نے کسی بے بس سے مانگا ہے، کسی ناتواں سے مانگا ہے، تم نے اس سے مانگا ہے جس کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کرنا چاہتا ہے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ ہم تجھے بیٹا عطا کریں گے۔ کہا مولا پھر بیٹے کے آنے کی کوئی نشانی بھی تم بتا دی جائے نا، اور کوئی علامت بھی تو بتا دی جائے نا کہ بیٹا کب آئے گا؟ کہا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، جب 3 دن تک اشارے کنائے کے سوا بات نہ کر سکو نا تو سمجھنا حضرت یحییٰ کی ولادت کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نبی محترم کی جلوہ گری کا وقت آ گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا حضرت یحییٰ کی پاکیزہ ولادت کا ذکر ہے۔ ذرا آگے چلیے، اسی سورہ طیبہ کو جب اٹھاتا ہوں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن بھی لیا ہے اور پاک بھی کر دیا ہے اور جہان کی عورتوں پہ تجھے فضیلت بھی عطا کر دی ہے۔ اے مریم ہم تیرے پاس آئے ہیں اس لیے کہ ہم تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں، اللہ کی روح، اللہ کے کلمہ کی ماں بننے والی ہو،
تمہیں رب بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ اب سیدہ مریم کہتی ہیں انا یکون لی ولد، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، میرا کسی مرد سے تعلق قائم نہیں ہوا، میرا کسی مرد سے نکاح نہیں ہوا۔ کہا مریم ایک ہے تیرے رب کا اصول اور ایک ہے تیرے رب کی قدرت۔ اصول تو یہ ہے کہ مرد و عورت ملتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، اور قدرت یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں کے بغیر آدم کو پیدا کر دے، اور قدرت یہ ہے کہ باپ کے بغیر جناب عیسیٰ کو پیدا کر دے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے سیدہ مریم کے حجرے میں جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل مریم کے حجرے میں گئے خالص انسانی شکل ڈھال کر۔ اب ایک اجنبی شخص کو سیدہ مریم نے جب حجرے میں دیکھا نا تو سیدہ کو اپنی پاک دامنی یاد آئی، اپنی عفت یاد آئی، اپنی عصمت یاد آئی۔ فوراً کہا میں رب کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو کوئی نیک آدمی ہے۔ اب جب جبریل کو پتہ چلا نا کہ سیدہ کو فکر ہے اپنی عزت کی، اور ساتھ مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ تیرا کردار کیا ہے اور تیری سیرت کیا ہے، تو جبریل نے بھی جواب میں کہا مریم میں بھی خود جانے والا نہیں ہوں، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میرے رب نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب توجہ سے سنیے گا، میں نے کہا مولا میں نے تیرا قرآن پڑھا، تو کہتا ہے اللہ جسے چاہے بیٹے دے، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بانج بنا دے، لیکن یہاں کیا دیکھتا ہوں تیرا جبریل کہتا ہے کہ میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ مولا تو دیتا ہے یا جبریل دیتا ہے؟ جواب پتہ کیا آیا؟ جبریل ہے میرا نمائندہ، جبریل کو اتھارٹی دی ہے میں نے، جس کو نمائندہ بنا کے بھیجوں، جس کو اتھارٹی دے کے بھیجوں، اس کا دینا میرا دینا، میرا دینا اس کا دینا، جبریل کا دینا میرا دینا۔ اب مجھے کہنے دیجئے نا کہ جبریل کا دینا تو رب کا دینا ہے، اور جس کی بارگاہ میں جبریل 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ آئے۔ اللہ ذرا توجہ کیجئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ آئے۔ تو آقا کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ صاحب اور قاصد اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والا، اس کا دینا رب کا دینا ہے، تو پھر مصطفیٰ کا دینا کس کا دینا؟ اور پھر حضور کا دینا کس کا دینا؟ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے سیدہ مریم کے چاکے گریبان میں جبریل سے پھونک مروائی، جناب عیسیٰ کی ولادت کا پروسیجر شروع ہو گیا۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو کہا اے مریم ایک مشرق کی طرف مکان میں چلی جانا، کوئی بات کرے نا تو کہہ دینا آج منت مان رکھی ہے، کسی سے گفتگو نہیں کروں گی، اور بھوک لگے تو فکر نہ کرنا، کھجور کی خشک ٹہنی تو ہلانا، تیری جھولی میں تارا کھجوریں ہم ڈالیں گے، پیاس لگے تو فکر نہ کرنا، قدموں کی طرف توجہ تو کرنا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہم جاری کر دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، سیدہ مریم نے بچہ اٹھا رکھا ہے۔ اب جب قوم کے پاس آئی نا تو قوم نے کہا اے مریم نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، تو کواری بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ اب جب سیدہ کی عزت پہ بار ہوا نا تو سیدہ نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو نا، مجھے کیا کہتے ہو اس سے پوچھو نا۔ تو قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کبھی گود کے بچے 2 دن کے بولتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ کہا بولے گا۔ پھر اللہ کا نبی بولا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے کتاب عطا کی ہے، میرے رب نے مجھے منصب نبوت عطا کیا ہے، میرے رب نے مجھے مبارک بنایا ہے، اور میرے رب نے مجھے اپنی ماں کی عزتوں کا محافظ بنایا ہے۔ تم نے وار کیا ہے، میں عیسیٰ نے پنگوڑے میں بول کر جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ میلاد نامہ عیسیٰ ہے جسے سورہ آل عمران اور سورہ مریم بیان کر رہی ہیں۔ ذرا آگے چلیے، سورہ قصص اٹھاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ،
ہم نے جناب موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ان اردعی ہے میرے کلیم کو دودھ پلانا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور جب تجھے ڈر لگے تیرے بچے کو کوئی نقصان پہنچائے گا فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ لکڑی کا صندوق بنانا پانی میں بہا دینا اور تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا فکر نہ کرنا تیرا بیٹا تجھے واپس بھی عطا کریں گے اور پتہ کیسے عطا کریں گے تیرے بیٹے کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجائیں گے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان جناب موسیٰ کو پانی میں بہاتی ہیں سیدہ آسیہ کے محل سے دریا گزر رہا ہے دیکھا کہ ایک تابوت ہے چھوٹا سا صندوق ہے اس میں کچھ نظر آتا ہے کہا اس کو ذرا نکالو نا نکالا تو جناب کلیم اللہ حضرت کلیم اللہ کو دیکھ کر سیدہ آسیہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اب اٹھا کے لے گئی فرعون کو کہا قتل نہ کرنا ہم بیٹا بنا لیں گے یا یہ ہمیں نفع دے گا میں نے کہا مولا تیری قدرت کے کیا کہنے اور تیری بے نیازیوں کے کیا کہنے جس موسیٰ کو دنیا سے آنے سے روکنے کے لیے فرعون نے ہزاروں لڑکے قتل کیے تو اس کی پرورش بھی کرواتا ہے تو فرعون کے گھر میں کرواتا ہے اور جس کے ڈر سے جس کی آمد کے ڈر سے ہزاروں لڑکے قتل ہوتے ہیں وہ جناب کلیم اللہ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں اب حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ جاتی ہیں دیکھا کہ سیدہ آسیہ کے محل میں بھائی نظر آئے تو فوراً کہہ دیا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ کیا میں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں کہ جو تمہارے بچے کی پرورش کریں انہوں نے کہا لے کر آنا دوڑتی گھر گئی اماں کو کہا چل اماں ویر کو اٹھانا سینے سے لگانا اور اپنا دودھ پلانا اب رب کیا کہتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وحرمنا علیہ المراضع تیری ماں سے وعدہ کر رکھا ہے ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا اب ذرا توجہ کرنا میں جوڑنا چاہتا ہوں بات دھیان سارا میری طرف اور فوکس سارا میری بات کی طرف میں نے عرض کی مولا یہ پرنسپل کی آخری کتاب علامہ محمد علی نقشبندی صاحب یہ دستور زندگی کی آخری کتاب لیکن میں کیا دیکھوں تیرا نبی دعا مانگے تو قرآن بن جائے تیرے نبی کے پاس فرشتے مبارک بادیاں لے کر آئیں تو قرآن بن جائے تیرا نبی تعجب کرے تو قرآن بن جائے نشانی مانگے تو قرآن بن جائے تو نشانی عطا کرے تو قرآن بن جائے تیرے نبی علیہ السلام کی ماں کے حجرے میں جبریل جائیں تو قرآن بات کریں تو قرآن سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جو کچھ کریں وہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پئیں تو قرآن دودھ نہ پئیں تو قرآن مولا معاملہ کیا ہے توجہ ذرا جواب پتہ کیا آیا تو نہیں جانتا میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کو اپنے حبیب کا میلاد پڑھنا بھی تو سکھانا تھا نا میں نے بتانا تھا نا کہ میلاد کیسے پڑھے جاتے ہیں اور انبیاء کی ولادتوں کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے اب مجھے بتائیے نا میں اور آپ کیا کرتے ہیں ہم یہی تو کہتے ہیں نا خلا کے عالم نے جب کائنات میں سب سے پہلے کسی کو اول الخلق ہونے کا اعزاز عطا کرنا چاہا اللہ محمد کریم کے نور کو پیدا کرتا ہے اور محمد کریم نور کو بنا کر میرا رب چھوڑ دیتا ہے جہاں چاہتا ہے محمد کریم کا نور جاتا ہے جسے چاہتا ہے دیکھتا ہے میرے ذہن میں سوال آیا کہ مولا کائنات میں تو کوئی چیز بنی کوئی نہیں محمد کریم کا نور جاتا کہاں ہے اور محمد کریم کا نور دیکھتا کسے ہے کہا کچھ نہیں نا میں اللہ کی ذات بھی موجود ہے اور میری صفات بھی موجود ہے میں کائنات بعد میں بناتا ہوں اپنی ذات و صفات کا رنگ محمد کے نور پہ پہلے چڑھاتا ہوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت اب میرے مالک نے جب چاہا کہ کائنات کو بنانا چاہا اللہ کیا کرتا ہے محمد کے نور کا صدقہ بانٹنا شروع کرتا ہے اور محمد کریم کے نور کا فیضان تقسیم کرنا شروع کرتا ہے ایک حصے سے میرا مالک قلم کو بناتا ہے دوسرے سے لوح کو تیسرے سے عرش کو چوتھے حصے کو پھر تقسیم کر دیتا ہے پھر کیا کرتا ہے فرشتے بناتا ہے آسمان بناتا ہے جنت بناتا ہے شمس و قمر بناتا ہے سورج چاند ستارے بناتا ہے جن بناتا ہے انسان بناتا ہے اور محبوب کہتے ہیں یہ جو تیری آنکھوں میں بصارت کا نور ہے نا یہ بھی صدقہ اسی نور کا ہے اور یہ جو تیرے دل میں اللہ کی معرفت کا نور ہے نا یہ بھی فیضان اسی نور کا ہے اب پھر کیا کرتا ہے حضرت آدم کی پیشانی میں ٹکاتا ہے اور نور محمدی جب آدم کی پیشانی میں آتا ہے فرشتے صفیں باندھ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں میرا رب کہتا ہے آدم کی پیشانی میں ہے حبیب کا نور ذرا سجدہ کرو نا اور ذرا تعظیم کرو نا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ
मुफस्सिरीन का इमाम, ये मुतकल्लिमीन का इमाम, इमाम फखर राजी कह रहा है। हजरत फखर राजी फरमाते हैं अन्नल मलाइकाता उमिरू बिस्सुजूद ले आदमा ले अन्ना नूरा मुहम्मदिन यल्मा फी जबीनिही। रब्बे कायनात ने फरिश्तों को जनाब आदम को सजदा करने का हुक्म इसलिए दिया था कि आदम की पेशानी में मोहम्मद का नूर चमक रहा था। असल सजदा, असल ताज़ीम मोहम्मद करीम के नूर की थी। फिर जनाब आदम से हजरत शीश के पास आता है, जनाब शीश से चलता चलता जनाब नूह के पास आता है, हजरत नूह से जनाब इब्राहिम के पास आता है, जनाब इब्राहिम से हजरत इस्माइल के पास आता है, फिर चलता चलता हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आता है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जनाब अब्दुल्ला के पास आता है, और अब्दुल्ला से मखदूम कायनात मुस्तफ़ा के बतन मुस्तफ़ा के नूर जब हुजूर की वालिदा के बतन अथर में जलवा गर होता है। और फिर क्या होता है, 9 माह गुजरने के बाद सुबह सादिक के 12 रबीउल अव्वल के उजालों में मोहम्मद करीम का नूर जबाल में दुनिया में चमकने लगता है ना, तो मेरा रब पता क्या कहता है, ऐ फरिश्तों सारे आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब जा रहा है, सारी जन्नतों के दरवाजे खोल दो, कायनात में मेरा हबीब जा रहा है, 70,000 हुराने जन्नत इस्तकबाल के लिए फिजा में खड़ी हो जाओ, मेरा महबूब जा रहा है। ऐ फरिश्तों कतारों की कतारें, जमातों की जमातें, जाओ ना जाकर मक्का में खड़े हो जाओ, इसलिए कि मेरा महबूब जा रहा है। अब क्या है, फरिश्ते आते हैं और उतरते हैं। उतरते कैसे हैं, तो बशर बादुहुम बादा, एक दूसरे को खुशखबरियां दे रहे हैं, एक दूसरे को बशारतें दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। फिर अल्लाह हुक्म देता है कायनात की जितनी माएँ हैं सब में बेटे बांट दो ना, मेरा भी दुनिया में जा रहा है। और रब्बे कायनात फरमाता है आज सूरज पर भी एक नूर का गुलाफ और चढ़ा दो, क्योंकि कायनात में मेरा महबूब रहा है। और फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है हौज़े कौसर के किनारे 70,000 कस्तूरी के दरख्त लगा दो ना, कि मेरा महबूब दुनिया में जा रहा है। हर आसमान पे याकूत का एक सतून कायम कर दो, जिससे वो आसमान क़यामत और क़यामत के माँ बाप चमकता रहे, क्योंकि मेरा महबूब जा रहा है। और शबे मेराज जब हुजूर आसमानों पे जाए ना, तो फरिश्ते कहें ऐ महबूब ये सतून भी लगे थे तेरे मिलाद के लिए, ये 70,000 कस्तूरी के दरख्त भी लगे थे तेरी विलादत की खुशी में। फिर अल्लाह जिब्रील को कहे ऐ जिब्रील जाना जा, ऐ जिब्रील जाना जा, 3 परचम ले जा, एक मशरक में गाड़, एक मगरब में गाड़, एक काबतुल्लाह की छत पे गाड़, क्योंकि दुनिया में मेरा महबूब जा रहा है। फिर रब्बे कायनात के महबूब करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर अपनी वालिदा मायदा के बतन अतर से जब जलवा गर हों, तो सईदा पता क्या कहें, तवज्जो मेरी जानिब, सईदा ने ये नहीं कहा मोहम्मद करीम पैदा हुए, मोहम्मद करीम पैदा हुए, आमना सैयदा आमना मखदूम कायनात मेरे मुस्तफ़ा की अम्मा जान, पता क्या कहें, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे बतन अतर से रब का नूर जुदा हुआ। अल्लाह। और फिर हुजूर अल्लाह का नूर बनकर जब अपनी माँ के शिकमे मुबारक से बाहर आते हैं, तो फिर क्या है, खुदा की इज्जत की कसम, फिर मशरक नूर है, मगरब नूर है, शमाल नूर है, जुनूब नूर है, जमीनों पे नूर है, आसमानों पे नूर है। वाह वाह। वक्त इजाजत नहीं देता, हिंट्स देता चला जा रहा हूं, जाओ। मरहबा 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 मरहबा। मेरा चैलेंज है अल्लाह की इज्जत की कसम, जाओ सीरत की कोई किताब उठाकर देख लो, मेरे नबी की विलादत के वक्त जो मक्का में जागता हुआ मौजूद है, उसने जिधर देखा है नूर नजर आया। चाहे वो हुजूर की वालिदा की बात करूं तो आप क्या फरमाती हैं, अदा अलीमा बैन अल मशारिक वल मगारिब, मेरे लिए जमीन के मशरक व मगरिब रोशन हो गए। बैठी अब्दुल मुत्तलिब के घर में हूँ, शाम के महल्लात को भी देख रही हूँ। और फिर हजरत सईदा शिफा कहें कि मैं जब हुजूर तशरीफ लाए तो क्या देखा, मुस्तफ़ा जिधर 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 मैं देखती हूँ कमली वाले की आमद पर हर जगह नूर नजर आता है। और सैयदा उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा सैयदा फातिमा फरमाती हैं लम्मा हदरत विलादा तु आमिना था, जब मोहम्मद करीम पैदा हुए ना, तो मैंने क्या देखा, रईतुल बैता
قدمت علی نورن، میں نے بیت اللہ کو دیکھا، لگا بیت اللہ پہ نور کا گلاب چڑھا ہوا اللہ ہے۔ رأیت النجوم، میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا، تدنو من الارض، زمین کے قریب ہو رہے تھے، حتی ظننت ستقع علیہ، مجھے ڈر ہو گیا کہیں ٹوٹ کر گرنا نہ شروع ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ رب ستاروں کو بھی کہہ رہا ہے جاؤ نہ جا کر مکہ میں چراغاں کرو، میرا محبوب جا رہا ہے۔ پھر ہم یہی تو کہتے ہیں نا، مصطفیٰ اپنی والدہ کے مادے شکم عطر سے جب باہر آتے ہیں، حضور کی پھپھو سیدہ صفیہ فرماتی ہیں میں نے کہا محمد کریم کے بدن کو صاف کروں نا تو آواز آئی مغسولہ، غسل دے کے بھیجا ہے۔ آہا واہ آتی آواز مغسولہ، غسل دے کے بھیجا ہے۔ کہا میں نے دیکھوں بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے، مختونہ دیکھا کہ ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ میں اللہ نگاہیں آنکھوں پہ نگاہیں ٹکاتی ہوں کہ ننھے بچے کی آنکھوں تو دیکھوں نا تو نظر آیا مکحولہ، قدرتی سرما لگا کے بھیجا ہوا۔ آہا واہ میں نے کیا دیکھا؟ کیا محمد کہنے؟ کریم جب پیدا ہوتے ہیں بہت خوب، حضرت بہت رسول کریم کی والدہ فرماتی ہیں ننھے محمد نے شہادت کی انگلی اٹھا رکھی ہے اللہ اور کریم یوں لگ رہا ہے جیسے حضور تسبیح کر رہے ہیں۔ اور اللہ پھر اللہ دیکھا کہ محمد کریم جب زمین پہ حضور کو رکھا گیا کیفیت یوں ہے کہ آمنہ کا لال سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ اور پھر میں نے دیکھا کہ محمد کریم علیہ السلام نے اپنی مٹھی زمین پر یوں رکھ کر بھری ہوئی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے آج اس کے وجود نے زمین پہ قدم رکھا ہے جس کے وجود سے ساری زمین پاک کر دی گئی ہے، اور آج زمین پہ اس نے مٹھی رکھی ہے کہ ساری زمینیں جس کے قبضے میں دے دی گئی ہیں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ حلیمہ سعدی آتی ہیں، میرے مصطفیٰ کو اٹھاتی ہیں، جیسے ہی سینے سے لگاتی ہیں نا اور کملی والے کی پیشانی پہ بوسہ ٹکاتی ہیں، حضور مسکراتے ہیں۔ میرے محبوب کے ہاں حضور کے دندان مبارک سے نور کی لاٹ نکلتی ہے، آسمانوں تک جاتی ہے۔ حلیمہ دودھ پیش کرتی ہیں، مصطفیٰ دائیں چھاتی کا دودھ پیتے ہیں، بائیں پیش کرتی ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کائنات والوں کو بتانا تھا کہ محمد کریم سے بڑا عدل کا پیکر کوئی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حلیمہ کے دوسرے بیٹے کا دودھ حضور پیئے اور اس کا حصہ حضور پیئے؟ جب بھی دودھ پیا ہے دائیں چھاتی سے پیا ہے، بائیں چھاتی سے کبھی نہیں پیا۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ حلیمہ جب بنو سعد لے جانے لگتی ہیں کہتی ہیں ننھے محمد کو لے کر کعبہ کا ذرا طواف کروں نا۔ اب طواف کعبہ کا جب چکر شروع کیا، محمد علی صاحب بڑی قیمتی بات کی، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری نے، قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں جب حضرت حلیمہ کا دل چاہا نا کہ ننھے محمد کو جھکاؤں اور ننھے محمد کے میں لبوں کو حجر اسود پر ٹکاؤں، اب کہا کیا کیا؟ دل میں خیال آ رہا ہے کہ محمد کو جھکاؤں نا اور حجر اسود کے قریب کروں، کیا دیکھتی ہوں؟ حجر اسود دیوار کعبہ سے نکلتا ہے، محمد کے لبوں کے ساتھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم۔ اور پھر ہم یہی تو بیان کرتے ہیں نا، حلیمہ مصطفیٰ کو لے کر جب سواری پہ بٹھاتی ہیں سواری پکڑائی نہیں دیتی، ہم جولیاں کہتی ہیں حلیمہ سواری بدل لی ہے، حلیمہ چپ ہے، سواری کہتی ہے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ تم کیا جانو کہ میری پشت پہ کون سوار ہے؟ میری پشت پہ سارے نبیوں کا امام سوار ہے، اللہ اب میرا مقابلہ کون کرے؟ پھر حلیمہ جب رسول اللہ کو بنو سعد لے گئی، اللہ کی عزت کی قسم بنو سعد کا ذرہ ذرہ نور سے جگمگاتا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم حضرت حلیمہ کے گھر میں مصطفیٰ 4 سال یا جتنا عرصہ رہے، توجہ سے سنو، کوئی بیمار ہوا بچہ، کوئی بیمار ہوا بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جانور، وہ کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے، کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے، جو بیمار ہوتا ہے حلیمہ کے گھر میں لاتے ہیں، ننھے محمد کا ید اللہ کا ہاتھ اس پہ جسم پر لگاتے ہیں، شفائیں پاتے ہیں۔ اور پھر ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ
قبیلے والے آ کے حلیمہ سے پوچھتے ہیں ساری ساری رات دیا جلاتی ہو؟ کہا دیا نہیں جلاتی، محمد کا چہرہ چمکتا ہے جس سے میرا گھر روشن ہے۔ اور پھر ہم یہی تو کہتے ہیں نا، سیدہ شیمہ اٹھاتی ہیں مصطفیٰ کو لے کے لوریاں دیتی ہیں، جب دھوپ میں لے کے جاتی ہیں نا تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کیا ننھے محمد کو دھوپ میں نہ لے جایا کر؟ کہا اماں کس دھوپ کی بات کرتی ہو؟ ننھے محمد کے صدقے سے تو ہمیں چھاؤں ملتی ہے۔ میں محمد کریم کو جب باہر لے کے جاتی ہوں بادل کی ٹکڑی اوپر آ کر سایہ کرتی ہے، جس درخت کے قریب جاتی ہوں درخت کی شاخیں سایہ جھکا دیتی ہیں۔ یہ بلال، یہ علامہ مانوی صاحب یہ بیان کرتے ہیں نا، اس لیے رب نے کہا قرآن کی 20 آیتوں میں انبیاء کی ولادتوں کا ذکر صرف اس لیے کیا ہے محبوب کے غلاموں کو حضور کا میلاد پڑھنا سکھانا ہے۔ اب توجہ ذرا، بڑی قیمتی بات ہے، دھیان سے میں کلوز کر کے اختتام کی جانب لے جا رہا ہوں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر ولادت اور میلاد سے آمنہ کے لال کے ذکر میلاد کو 2 عظمتیں حاصل، 2 فضیلتیں حاصل۔ باقی جتنی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ان کی ولادت کا ذکر ان کے پیدا ہونے سے چند ماہ پہلے یا چند ماہ تک پھر ذکر گیا۔ آج اگر ان کی ولادتوں کا ذکر زندہ ہے تو یہ صاحب قرآن کا صدقہ ہے۔ آج اگر حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر ہے تو قرآن کی بدولت ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے تو قرآن کی بدولت ہے۔ لیکن آمنہ کے لال وہ ہیں۔ توجہ میری جانب، روح تازہ ہو جائے گی جملہ سن کر۔ اللہ کی عزت کی قسم، عالم ارواح سے لے کر مصطفیٰ کے ولادت کے سال تک جب جب کی تاریخ محفوظ ہے، تاریخ تم لے آؤ، حضور کی آمد اور ولادت کا ذکر ہم نکال کر دکھا دیں گے۔ یعنی جب تک کی تاریخ محفوظ ہے عالم ارواح سے، میں عالم دنیا کی بات نہیں کر رہا، عالم ارواح سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک۔ اور اگر اشارے لینا چاہتے ہو تو لیتے جاؤ۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب وہ لمحے بھی یاد کرو جب تیری عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر لیا اور جمع کر کر کہا جب کتابیں دوں گا، جب نبوتیں عطا کروں گا، جب سارے باری باری جا چکو گے نا تو پھر آئے گا میرا عظیم رسول۔ پتہ کرنا کیا ہے؟ ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ اب الفاظ قرآن کے کیا ہیں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، شروع میں لام تاکید کا، آخر میں نون تاکید کا، درمیان میں فعل مضارع۔ میں نے کہا مولا اتنی تاکیدوں کے بعد تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی نا۔ کہا ختم نہیں، بات ہے میرے محبوب کی، میں یوں ہی ختم کیسے کر دوں؟ اللہ پتہ کیا کہے؟ یہ علمی جملہ ہے، اس کا ذوق آئے گا محمد علی صاحب کو تو ضرور آئے گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی آ جائے۔ میرے رب نے تاکیدوں پہ بات ختم نہیں کی بلکہ کیا کہا؟ اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری۔ انبیاء ذرا اقرار بھی کرو نا، میرا بھاری ذمہ بھی قبول کرو۔ کہا مولا اقرار بھی کیا، بھاری ذمہ بھی قبول کیا، اب بس نہیں، ایک دوسرے پہ ذرا گواہ بھی بنو نا۔ کیوں؟ بات ہے میرے محبوب کی۔ اور کہا تمہاری گواہی کافی نہیں، فائنل گواہی میں رب العالمین خود دیتا ہوں اور تم سب پہ گواہ میں بنتا ہوں۔ اس لیے جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو اللہ کا نبی آیا ہے، جہاں اپنی آمد کا ذکر کیا ہے وہاں مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا ہے اپنی امت کو کہ اگر نبی آخر زمان آ جائیں تو نبوت ان کی ہوگی، شریعت ان کی ہوگی، میں بھی متبع ہوں گا، تم بھی پیروکاری کرنا، میں بھی اطاعت کروں گا، تم بھی اطاعت کرنا۔ اس لیے اگر زمانہ آدم کی بات کروں، شیس علیہ السلام 21ویں مرتبہ مولانا محمد علی صاحب پیدا ہوئے اکیلے، 20 مرتبہ جوڑا پیدا ہوا سیدہ حوا کے بطن عطر سے، 21ویں مرتبہ جب اکیلے پیدا ہوئے نا تو جناب آدم نے حضرت شیس سمجھدار ہوئے تو کہا بیٹا جانتے ہو ماں کے پیٹ سے اکیلے کیوں پیدا ہوئے ہو؟ کہا بجان کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد کریم کے نور نے میری پشت سے تیری پشت میں جانا تھا، میرے رب نے عزت عطا کر دی ہے، میرے رب نے عزت عطا کر دی ہے۔ قیمتی جملہ سننا، واللہ میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے لم ازل انکل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات،
سیدہ آمنہ سے لے کے سیدہ حوا تک مصطفیٰ کی ہر ماں پاک ہے، اور جناب آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک کملی والے کا ہر باپ بھی پاک ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اب کہا بیٹے شیش تجھے یہ اعزاز اس لیے ملا ہے کہ تیری پشت میں محمد کریم کا نور جا رہا ہے، اور جناب ابراہیم کا زمانہ دیکھوں تو پھر قرآن کا دامن تھامتا ہوں۔ جیا موسیٰ کے رہنے والوں، آج تمہیں قرآن سنانا ہے اور قرآن سمجھانا ہے، پھر قرآن کا دامن سامتا ہوں۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ ابراہیم نے کعبہ بنایا، اور کعبہ بنانے کے بعد پتہ کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کعبہ بنا تو تیرے خلیل نے دیا ہے، قیامت تک بسانے والے محمد حبیب کو کعبے کی دھرتی سے تو پیدا کرنا نا۔ اور پھر آؤ ذرا بخاری سنو، حضور منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کریم نے کہا جانتے ہو میں کون؟ حضور نے کہا جانتے ہو میں کون؟ کہا حضور آپ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول۔ کہا یہ نہیں، میں محمد، میں عبداللہ کا بیٹا، میں عبد المطلب کا پوتا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر، انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، میں اپنی ماں کے سچے خواب۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ آگے چلیے حضرت موسیٰ کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کہا ھذا الکوکب المعروف عندکم، اس ستارے کو تکتے رہنا، اذا تحرک عن مکانہ وسار عن موضعہ، جب یہ ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو سمجھ لینا محمد کریم کی ولادت کا زمانہ آ گیا ہے۔ شار دربار رسول حسان ابن ثابت فرماتے ہیں میری عمر ہے 10 سال کی، اب کیا دیکھا؟ مدینہ طیبہ میں ایک شخص، ایک یہودی عالم پہاڑ پر چڑھا ہے اور کہہ رہا ہے آجو۔ وہ لمحہ آ گیا صدیوں کا جس سے انتظار تھا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا قد طلع نجم احمدی البارحہ، آج رات محمد کی ولادت کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ اور اگر اللہ کا قرآن پڑھوں تو جناب عیسیٰ کے زمانے پہ آؤں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، خود تو آسمانوں پہ جا رہا ہوں، کملی والے احمد کے آنے کی خوشخبریاں عطا کر جا رہا ہوں۔ اس لیے عالم ارواح سے لے کر مصطفیٰ کی ولادت تک کوئی تاریخ کا دور حضور کی آمد اور ولادت کے ذکر سے خالی نہیں۔ کیوں؟ وعدہ ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب کا وعدہ ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ذکر میں ذکر میلاد بھی تو شامل ہے نا، اور ذکر آمد بھی تو شامل ہے۔ دوسری بات توجہ سے سماعت کیجئے گا، باقی جتنے نبی کائنات میں تشریف لائے ان کی ہے آمد کا ذکر۔ آمنہ کا لال تشریف لائے تو صرف آمد کا ذکر نہیں، پھر میرا رب کھائے میلاد کی قسمیں۔ اللہ پھر پتہ کیا کہے؟ ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی، قسم ہے جو پیدا ہوئے۔ یہ دو اعزازات ہیں مصطفیٰ کی ولادت کو جو رب کائنات نے کسی نبی محترم علیہ السلام کی ولادت پر نہیں عطا کیے۔ اور برادران اسلام بالکل اب اور کلوز ہو جاتے ہیں۔ جس لمحے اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے وہ لمحے بڑے مبارک ہوتے ہیں، وہ گھڑیاں بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ آؤ پھر اللہ کے قرآن کا دامن تھامتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، میرے یا پہ سلام۔ میں نے کہا مولا کیوں سلام؟ آج نبوت کا اعلان کریں گے، آج کوئی معجزہ دکھائیں گے؟ کہا یہ سارے کام بعد میں کریں گے۔ یوم ولدہ، میرے نبی یا پہ سلام کس دن؟ جس دن میرا نبی پیدا ہوا۔ توجہ ذرا، قیمتی جملے ہیں، توجہ۔ کیا کہا؟ میرے نبی پہ سلام جس دن میرا نبی پیدا ہوا۔ مولا ہمارا واسطہ تو ایسے ٹبر اور ایسی قوم سے پڑ جائے گا جنہیں انبیاء کے میلاد اور ذکر سے بڑی چڑ ہوگی۔ کہا اس لیے تو ذرا اگلے جملے پڑھنا، صرف میلاد کی بات نہیں، دھیان توجہ۔ کہا یوم یموتو، جس دن میرے نبی یا پیدا ہوئے میرے نبی کے میلاد پہ بھی سلام۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن دنیا سے گئے میرے نبی کے وصال پہ بھی سلام۔ کیوں؟ میرے نبی کا آنا بھی با کمال ہے، میرے نبی کا جانا بھی با کمال ہے۔ میرا نبی آئے تو تب سلام، میرا نبی جائے تو تب سلام۔ اور اتنا نہیں، ذرا اگلے جملے سن، اللہ کیا کہے؟ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میرا نبی اٹھ کے حشر میں جائے نا تو میرے نبی کے حشر پہ جانے پہ سلام۔ اب محمد علی صاحب میرا دل پتہ کیا کہتا ہے؟ میں کیوں نہ کہوں وہ مقتدی نبی مسجد اقصیٰ میں ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہونے والا، آئے تو آنے پہ سلام۔
جائے تو جانے پہ سلام، اٹھے تو اٹھنے پہ سلام، اور جو ہوں مقتدائے مرسلاں، آفتاب ذوفشاں، چارہ ساز بے کساں، رازدار کن فکاں، خاتم پیغمبراں، سربر انس و جاں، باعث تدین کائنات، وجہ نمود کائنات، شان کائنات، جان کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، باعث نمود کائنات، امام الانبیاء، حبیب کبریا، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید ثقلین، نبی حرمین، امام قبلتین، صاحب کعبہ کا حسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ۔ ہاں مقتدی آئے تو آنے پہ سلام، جائے تو جانے پہ سلام، پھر جب آئے امام تو بریلی کا تاجدار کیوں نہ کہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سن لو، پوری انسانی تاریخ کا کائنات میں سب سے بڑا دن مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، ساری اللہ کی مخلوق کے۔ کیوں؟ آمنہ کا لال میرے تمہارے لیے صرف رحمت بن کر نہیں تشریف لائے، حضور رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اس لیے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے کائنات کا سب سے جو بڑا دن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ہم یہ سارا اہتمام کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارے بھائیوں نے محفل سجائی، توجہ، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے، کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ بریلی کے تاجدار نے کہا نا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور دوسرا وعدہ اس کا پتہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری زندگی میں جو لمحہ بعد میں آئے گا نا، پہلے والے سے بہتر۔ اب اللہ دیکھتا ہے پتہ کیا ہے؟ کون سی ہیں زبانیں جو میرے محبوب کے ذکر کی رفت کے چین میں آتی ہیں، کون ہیں خوش نصیب معطر کان جو حضور کے ذکر کے سماعت کے نظام میں آتے ہیں۔ کس لیے؟ جو اس لڑی میں آتا ہے نا، علماء نے لکھا، محمد علی صاحب بڑی علمی قیمتی بات ہے، بات اس پہ پوری ہو سکتی تھی، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ کا، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ جو درمیان میں کہا ہے نا لکا، یہ اس لیے کہا ہے جو حضور سے جڑتا جائے گا میرا رب اس کے ذکر کو بھی بلند کرے گا۔ جو حضور سے جڑتا جائے گا نا میرا رب اس کے ذکر کو بھی بلند کرے گا۔ بلال حبشی سے لے کے صدیق اکبر تک اور بعد میں کائنات میں آنے والے جتنے ہیں، دیکھ لو نا، جو اس سے جڑ گیا ہے میرے رب نے اس کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ اس لیے یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے دنیا میں، کون کون اس رفت ذکر کے نظام میں آتا ہے۔ آپ کو مبارک، آپ آ چکے ہیں۔ صرف 7-8 منٹ اور بات ختم، لیکن اب جو باتیں کر رہا ہوں اسے دل کی تختی پہ لکھنا ہے۔ کہاں لکھنا ہے؟ دل کی تختی پہ۔ یہ جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں یہ منزل نہیں، علامہ محمد علی صاحب، یہ منزل نہیں حاجی اجاز صاحب، یہ منزل کی طرف پہلا قدم ہے۔ پہلا قدم نہ اٹھایا جائے تو تب بھی بندہ منزل پہ نہیں جاتا، اور پہلے قدم پہ رک جائے تو تب بھی منزل پہ نہیں جاتا۔ منزل کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اتباع، منزل ہے حضور کی اطاعت، منزل ہے نظام مصطفیٰ، منزل ہے کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عطا کردہ وہ نظام جس کے لیے آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے۔ وہ ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، ہے؟ نہیں ہے؟
اگر وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں ہوتا تو یہ مملکت خداداد پاکستان جسے رسول اللہ کے نام پہ لیا گیا ہے، اس کا نظام تعلیم انگریزوں کا نہ ہوتا، اس کا نظام عدالت ہندوؤں اور عیسائیوں کا نہ ہوتا، اس کا نظام حکومت یہ نام نہاد ملعون جمہوریت کا نہ ہوتا، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہمارے غیروں جیسے نہ ہوتے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں اگر نظام مصطفیٰ ہوتا تو یہاں معیشت میں، معاشرت میں، عدالت میں، تعلیم میں، سیاست میں، معاشرت میں، لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رسم و رواج میں، جدھر دیکھا جاتا نظام مصطفیٰ۔ منزل یہ ہے، منزل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ خدا را اللہ نے یہ جو حسن عقیدت کی دولت عطا کی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی دولت عطا کی ہے، اس کو کسی کام میں لائیے، اور یہ کام میں کب آئے گی؟ جب میری اور آپ کی نہیں، میری اور آپ کی نسلوں میں بھی رسول اللہ کا دین آئے، میری اور آپ کی نسلوں میں بھی حضور کا دین آئے۔ سیرت نبی سے دو جملے توجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ساری تقریر میں نہیں بلایا، 3 دفعہ کہوں گا، ذرا بول کے بتانا ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے پورے جزیرہ عرب میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کو سارا عرب 2 لقبوں سے پکارتا ہے۔ کون ہے وہ شخصیت؟ بولیے ذرا، آواز آئے ذرا مجھے، کون ہے وہ شخصیت؟ شاباش، لقب کون سے ہیں؟ ایک صادق اور ایک امین، ایک صادق اور ایک امین۔ ماشاءاللہ، اللہ میری قوم کے ان معماروں کے گٹھی میں اللہ رسول اللہ کی محبت ڈال دے اور یہ پروان چڑھے نبی کریم علیہ السلام کی غلامی پر۔ اب حضور کو سارا عرب کیا کہتا ہے؟ صادق اور امین۔ ہم کہاں کھڑے ہیں مولانا محمد صاحب؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا عام شخص سے لے کر وقت کے حکمرانوں تک اور بڑے بڑے دینی منصبوں پر بیٹھنے والے جھوٹ نہیں بول رہے؟ اور میلاد کس کا مناتے ہیں؟ جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی زمانہ کہتا ہے صادق، سچا، جو کہے نا کہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے، اس لیے کہ تیری زبان سے سچ کے سوا کچھ نکلتے نہیں دیکھا۔ اے حبیب، تیری زبان سے سچ کے سوا کوئی نہیں سنا۔ میں نے کہا دل کی تختی پہ لکھو، جیا موسیٰ کی سرزمین پر بیٹھنے والے مصطفیٰ کے غلاموں، آج کیا ہے؟ میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بول کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا کیسا چونا لگایا، کیسا الو بنایا، کیسا بے وقوف بنایا۔ چونا میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوں، الو میں اپنے آپ کو بنا رہا ہوں، بے وقوف میں اپنے آپ کو بنا رہا ہوں۔ میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کہا مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کہا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آمنہ کے لال نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کیا کہا؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم جس رزق کو کھاتے ہیں خود اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اڈے پر بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم پڑھانے بیٹھے ہوتے ہیں 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جس کا میلاد مناتے ہیں اسے 40 سال سارے زمانے نے کہا محمد فدا کا ابی و امی، تمہارے جیسا کائنات میں سچا نظر کوئی نہیں آیا، اور تم سے زیادہ صداقت کا پیکر کوئی نہیں نظر آیا۔ میرے بھائیو دوستو، آئیے حضور کے میلاد کی بابرکت محفل میں عاد کر کر اٹھیں۔ مولا ہمیں محمد کریم کی صداقت کی خیرات سچا بنا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ امین، امانت دار۔ کہاں گئی پاکستان کی سوسائٹی کی امانت؟ غلط کہوں تو ٹوکیے گا ڈاکٹر صاحب، غلط بات کر رہے ہیں۔ سچ کہوں تو سب مل کے اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیے۔
اگر میں اور آپ امانت دار ہوتے تو بینکوں کے لاکرز آباد نہ ہوتے. میں اور آپ امانت دار ہوتے تو ہمارا سونا، ہماری کرنسی، ہماری چیزیں بینکوں میں نہ پڑی ہوتی. میں اور آپ امانت دار ہوتے تو ہماری امانتیں ایک دوسرے کے پاس پڑی ہوتی. کیوں؟ ہمیں اعتماد ہوتا کہ میرے بھائی کے پاس پڑا ہے، جان دے دے گا، میرا مال ضائع نہیں کرے گا، میرے پاس کو نہیں توڑے گا، میرے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا. اب جن معاشروں سے امانت اٹھ جاتی ہے اور جن معاشروں سے صداقت اٹھ جاتی ہے، وہاں اسی قسم کی غلامی ہوتی ہے، وہاں اسی قسم کی مخلوق الحالی ہوتی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں میرے بھائیوں، نہ گھر میں سکون، نہ کاروبار میں سکون، نہ میاں بیوی میں سکون، نہ باپ اولاد میں سکون، نہ بہن بھائیوں میں سکون. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صاحب میلاد کی زندگی میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے، ان کی سیرت ہماری زندگی میں نہیں ہے. پیغام ہے میرا درد مندانہ، حضور سید عالم کے میلاد کی اس بابرکت محفل میں آئیے، حضور کی سیرت میری اور آپ کی نہیں، ہماری نسلوں میں آئے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے جواب دہ ہیں کہ خود بھی حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگیں اور اپنی نسلوں کو بھی حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگیں. اور جس جملے پہ بات ختم، کمال یہ نہیں ہے کہ میں کہوں حضور امتی ہوں، میں کہوں حضور غلام ہوں، میں کہوں حضور آپ کا ہوں. حشر کے میدان میں جاؤں نا تو کریم آقا دیکھ کر کہیں امتی آ رہا ہے، حضور دیکھ کر کہیں کہ غلام آ رہا ہے. لیکن اس کے لیے دنیا کی خواہشوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے مصطفیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے. اس سے بڑھ کر ابتری کیا ہوگی دعوے ریاست مدینہ کے اور مسجدوں کو تالے؟ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ میری اور آپ کی زندگی میں رسول اللہ کا دین نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی میں حضور کی سیرت نہیں ہے. جس دن مصطفیٰ کا دین آ جائے گا، میلاد کی حقیقی برکتیں بھی ملیں گی، سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ اس کے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نے اپنی محبتوں کا اپنے انداز میں حقیر سا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول کرے، اور خلاق عالم مجھے اور آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو رسول اللہ کا سچا سچا غلام، متبع اور پیروکار بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.